یہ صرف ایک صبح نہیں، یہ وہ لمحہ ہے جب زمین سے زیادہ عید کی صبح جب سورج آہستہ آہستہ طلوع ہوتا ہے تو صرف روشنی زمین پر نہیں پھیلتی بلکہ آسمان پر ایک ایسا اعلان ہوتا ہے جو شاید ہم میں سے اکثر نے کبھی سنا ہی نہیں۔ آج آسمان خاموش نہیں ہے، وہ بول رہا ہے۔ ایک اعلان جو ہمیں بتاتا ہے کہ آج کون کامیاب ہوا اور کون خالی ہاتھ رہ گیا۔ آج کا دن بس خوشی کا نہیں، یہ پہلا بھی ہے کون رب کے قریب ہوا۔ ذرا فلیش بیک میں چلتے ہیں، صرف چند دن پہلے وہی رمضان جہاں راتیں لمبی لگتی تھی اور سجدے دل کے بہت قریب۔ وہی رمضان جب راتیں لمبی نہیں محسو ہوتی تھی اور ساجدوں میں کبھی آپ نے رات کے آخری پہر میں دعا کی اور آنکھوں سے آنسو خود بہہ نکلے۔ کبھی بھوک لگی مگر آپ نے صرف اللہ کے لیے برداشت کیا۔ جب دل چاہا کھانے کو مگر تم نے خود کو روک لیا۔ کبھی دل چاہا کہ گناہ کرے لیکن آپ رک گئے صرف اس لیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ سب امور ضائع نہیں جاتا۔ گناہ بس ایک قدم دور تھا مگر تم رک گئے کیونکہ دل میں ڈر تھا اللہ دیکھ رہا ہے۔ پھر آتا ہے ایک حکم جو عید سے پہلے پورا کرنا ضروری ہے۔ صدقہ فطر تمہارے روزوں کی کمی کو پورا کرتا ہے اور تمہارے دل کو پاک کر دیتا ہے۔ صدقہ فطر یہ چند سامان اور پیسے نہیں ہیں بلکہ یہ آپ کے پورے رمضان کی صفائی ہے۔ یہ اس بھوکے کے چہرے پر مسکراہٹ ہے جو تم کبھی دیکھ بھی نہیں پاتے۔ اور نبی اکرم نے اسے فرض کیا تاکہ ہمارے روزوں کی کمزوریاں، ہماری غلطیاں، ہماری لغزشیں صاف ہو جائے۔ کچھ لمحے، کچھ غلطیاں جو دل پر بوجھ بن جاتی ہیں۔ اور ذرا تصور کیجیے جب آپ ایک غریب کو دیتے ہیں تو وہ بھی عید کی خوشی میں شامل ہو جاتا ہے۔ تمہارا چھوٹا عمل کسی کے دل میں روشنی جگا سکتا ہے اور تمہارے دل کو بھی سکون ملتا ہے۔ اور پھر عید کی صبح آتی ہے، سب خوش ہے۔ جب دلوں میں روشنی اترتی ہے تو خوشیاں صرف نظر نہیں آتی، محسوس بھی ہوتی ہیں۔ نئے کپڑے، خوشبو اور مسکراہٹیں چاروں طرف پھیلی ہوئی ہیں۔ لیکن نبی اکرم کی زندگی دیکھیں، آپ عیدگاہ جانے سے پہلے چند کھجوریں کھاتے ہیں اور وہ بھی طاقت میں۔ عید کی خوشی صرف پہننے میں نہیں بلکہ اس سنت میں ہے جو دل کو نور سے بھر دے۔ کیونکہ اسلام صرف عبادت نہیں بلکہ ایک مکمل زندگی کا ایک طریقہ ہے۔ اب ذرا وہ منظر امیجن کریں، لوگ گھروں سے نکل رہے ہیں۔ یہ صرف قدم نہیں، یہ بندگی کا سفر ہے جہاں ہر آواز اللہ کے لیے اٹھتی ہے۔ اللہ اکبر کی صدائیں چاروں طرف گونج رہی ہے۔ بچے بہت زیادہ خوش ہیں اور بڑے پرسکون ہیں مگر اسی وقت آسمان پر کچھ اور ہی ہو رہا ہے۔ زمین پر مسکراہٹیں ہیں مگر فیصلے کہیں اور ہو رہے ہیں جہاں نظر نہیں جاتے ہیں۔ سوچے وہ لمحہ کیسا ہوگا جب آپ کا نام اور ہزاروں ناموں کے بیچ اچانک تمہارا نام ٹھہر جائے۔ ان لوگوں میں لکھ دیا جائے جنہیں اللہ نے معاف کر دیا۔ اسی لیے عید کو کہا جاتا ہے یوم الجائزہ، یعنی انعام کا دن۔ یہ صرف ایک دن نہیں، یہ محنت کا صلہ ہے جہاں ہر صبر روشنی بن کر لوٹتا ہے۔ یہ صرف خوشی کا دن نہیں بلکہ یہ رزلٹ کا دن ہے، پورے رمضان کی محنت کا رزلٹ۔ اور کسی کو مکمل انعام ملتا ہے اور کوئی صرف تھکن لے کر واپس آتا ہے۔ مہینہ ختم ہوا مگر فیصلہ باقی ہے۔ کوئی نور سمیٹ کر لوٹا اور کوئی سب کچھ کھو آیا۔ اب ذرا رک کر سوچیں،
ہم نے رمضان کیسے گزارا؟ کیا ہماری نمازیں دل سے تھی؟ کیا کبھی خود سے پوچھا ہے ہم نے کیا پایا؟ وہ سجدے حقیقت تھے یا صرف عادت بن گئے تھے؟ ہماری دعائیں صرف زبان تک محدود تھی یا واقعی دل سے تھی؟ یہ الفاظ تھے یا دل کی صدا تھی؟ ہونٹ ہل رہے تھے یا روح پکار رہی تھی؟ واقعی دل سے نکل رہی تھی؟ کیا ہم نے گناہوں کو چھوڑا یا صرف بھوکے رہنے کا نام روزہ سمجھ لیا ہے؟ یہ بھک تھی یا خود کو بدلنے کا موقع؟ جسم رکا رہا یا دل بھی سنبھل گیا؟ حضرت علی فرماتے ہیں کہ عید اس کی ہے جس کے روزے اور عبادت قبول ہو جائیں۔ یہ خوشی لباس کی نہیں، قبولیت کی نشانی ہے۔ وہی کامیاب ہے جسے آسمان نے پہچان لیا۔ تو آج فیصلہ خود کرے، کیا ہماری عید واقعی عید ہے یا ہم نے رمضان کو صرف ایک عادت بنا لیا ہے؟ یہ روٹین تھی یا بدلنے کا موقع؟ وقت گزرتا رہا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نام بھی ان لوگوں میں آئے جنہیں اللہ نے معاف کر دیا، دروازہ ابھی بند نہیں ہوا، ابھی بھی موقع باقی ہے۔ پلٹ آؤ سچ میں۔ تو آج سے بلکہ ابھی سے اپنی زندگی کو اللہ کی اطاعت میں بدل دیں، کیونکہ اصل عید وہی ہے جس میں اللہ راضی ہو جائے۔ یہ خوشیاں سب رہ جائیں گی، اصل سکون وہی ہے جب دل کو یقین ہو جائے کہ رب راضی ہے